تو پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے، لہذا نمبر بھی سن لیجئے 3681 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، ذرا الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر۔ دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ الحمدللہ، کتنا بڑا ایمان ہے جی۔ ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں، لیکن کمزور ایمان ہے، شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے، کیا علماء اور کیا عوام الناس۔ اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق علیہ۔ اب یہ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں، اس میں بھی صحیحین میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے۔ سورہ الصافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا، اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی جو ہے اس سے نیچے، اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے، یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے، یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے بھی پیا، اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد علم ہے، دین بھی اور علم بھی۔ الحمدللہ۔ اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، پھر مجھے عمر کی حیا آ گئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے۔ الحمدللہ۔ چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، اور یہ حدیث بھی عام نہیں لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے 3664 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی، سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہ السلام۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں، مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے یعنی 40 پلس جس کو آپ سمجھ لیجیے، دنیا میں جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ اور وہ حدیث بھی صحیح ہے جامعہ ترمذی میں، بلکہ حدیث متواترہ ہے، 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3768 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں،
اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ والا جو حصہ ہے سیدہ فاطمہ والا، یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آگے بھی چلتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی بہتر ہے، اور ان سے بہتر پھر سیدنا ابوبکر عمر. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے. الحمدللہ. یہ بات ہے وہ جو کشف الہام کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض اوقات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے. اور وہ اگلی حدیث جو 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے. 3 بات، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے، میں نے کی. یہ میرے مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کیا. پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے، ریکٹینگولر فارم میں، یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ ہے. اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی، اور یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ جو دیوار ہے یہ 70 انبیاء کا مصلی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. کیوں کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. مکی دور کے اندر پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلہ ہو گئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑھی جائے. بعض نے اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورۃ البقرہ کے اندر. اور وہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی تھی. وہ آج بھی موجود ہے، وہ یلو سا ایک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جنگلا سا. تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی الحمدللہ امام کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں، جب سے 1925 کے بعد وہ 4 مصلے جو ہیں اٹھائے گئے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ اس کی آیات نازل فرمائی. اور تیسرا شہد والے قصے میں جو سورہ التحریم میں ہے پارہ نمبر 28 میں، حالانکہ بڑی سخت بات سیدنا عمر نے اس وقت کہہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہد والے معاملے کے اندر کو جا کر آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، بھی ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حد تک زیادتی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوئے. تو سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان چھوڑے ان عورتوں کو، آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا. اور سیم وہی آیات قرآن پاک میں سورہ تحریم میں نازل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمان بیویوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کو خطاب کر کے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرو گی تو ان کا تو مددگار، ان کا جو ہے وہ دلی محبوب وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنے مومنین ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ جو کماریاں بھی ہوں، ذکر کرنے والی ہوں، اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوں. تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی. تو بھائیو اس کانٹیکسٹ میں جو سورہ التحریم کا ذکر ہوا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بالکل درست تھا. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی یاد کر لیجئے
کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3686 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں انہوں نے حکم لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ بات فضیلت کے طور پر تھی، جیسا کہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں بھی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفرض محال اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا، تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نبی آتا تو سیدنا عمر ہوتے، لہذا اس معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت